Sufism side کے اوپر. So how is that connected with the گھوڑا, with the horse? سو بیسکلی جب میں آئی تھی لنڈن سے واپس, آئی واز آلریڈی انٹرسٹیڈ ان, میں تھوڑا سا اپنی ریسرچ میں بھی تھی اور پڑھنے پڑھانے میں کہ اسلام اکثر کیا ہے, اور تھوڑا سا جنت اور دوزخ سے نکل کے اسلام جو آپ کی ٹیچنگس ہیں آپ کی ایز اے, آپ کو انسان بنانے کے لیے, انسانیت سکھانے کے لیے, آپ کا اللہ سے عشق بڑھانے کے لیے. میری انڈرسٹینڈنگ میں جو صوفیزم تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے خدا سے کن کن چیزوں پہ آپ ایک لنک بنا سکتے ہیں, ایک عشق بنا سکتے ہیں. ہاؤ یو کین سی ہم ان دا لائٹ آف ایک دوست کی نظر میں, ایک گائیڈ کی نظر میں. وہ اللہ تعالیٰ اپروچبل لگتا ہے, ٹھیک ہے, میننگ فل تھا. تو وہ پھر میں اپنی ریسرچ کری تھی اور اس میں ذکر, نماز, قرآن, یہ چیزیں تو چل ہی رہی ہوتی تھی. پر وہ جو ایک عصر کے وقت میں نے ہارس رائڈ کی, اپنے بیٹے کو لے کے گئی, پر انہوں نے گھوڑا دیا تو میں نے کی, اور وہ عصر کا وقت تھا اور گھوڑے کے اوپر تسبیح تھی. اور میری اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ درود کی تسبیح پہ گھوڑے کی طبیعت بالکل مختلف تھی, اور جب خدا کی تسبیح تھی اور اس کے جلال کی تسبیح تھی تو گھوڑے کی طبیعت بالکل الگ تھی. آئی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ دی سٹل ڈفرینسز. ابھی بھی میں جب میلے پہ جاتی ہوں تو بس گھوڑے کے اوپر چڑھتے ہی میرا اب ایک سورٹ آف وہ ایک سگنل ہو جاتا ہے کہ دس از اے گڈ ٹائم کہ آپ ذکر کر لیں, کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ بڑا ایک رحمت والا جانور ہے. حدیث بھی ہے کہ اس کی آپ کے جو فور لوکس ہیں اس گھوڑے کے, آپ کی جو پیشانی ہے اس میں رحمت ہے. یہ بڑا ایک لائل جانور رہ چکا ہے, ہمارے نبیوں کا شوق رہ چکا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ویسے ہی بڑی رحمت والا جانور ہے. پھر اگر آپ اس کو اس عزت سے اپروچ کرو تو وہ آپ کا ایک جو بانڈ ہے. دوسرا میں اس لیے کہتی ہوں نا جی اچھا استاد ڈھونڈے. مائی ٹیچر جو ہیں وہ از اے لرنڈ مین, انہوں نے مجھے سکھایا تھا کہ آپ گھوڑے کی طبیعت کو سمجھیں تو اٹس اے ہرڈ اینیمل, اور اس کا کوئی 6 سے 7 فٹ میگنیٹیوڈ ہے. تو اگر آپ ایک وائلڈ جنگلات میں گھوڑوں کو دیکھیں تو وہ 6 فٹ دور گھوڑا اگر کوئی فیئر سینس کرتا ہے تو دوسرے گھوڑے کو ادھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے میگنیٹیوڈ نے وہ پکڑ لیا ہوتا ہے. دا ہرڈ رنز ٹورڈ سیونگ دیم سیلف. تو آپ تو 2 انچ بھی اوپر نہیں ہے, آپ تو گھوڑے سے جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کی جو میگنیٹیوڈ ہے, آپ کا فیئر ہے, انگزائٹی ہے, کانفیڈنس ہے, وہ گھوڑا پکڑ رہا ہے. تو اور وہ افیکٹ ہر چیز اس کے ساتھ آپ کا جی میں نے گھوڑوں کو, بڑے لوگوں کو لے کے دوڑتے دیکھا ہے, اور وہ پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے نے اس کا خوف سینس کر لیا ہے. آپ کا کانفیڈنس, وہ الفا ہے. آپ کو اوپر تھوڑا سا الفا بننا پڑتا ہے تاکہ الفا کو سمجھ آئے. لیکن وہ ہوتا ہے جی گھوڑے کو جب آپ کنٹرول میں رہے ہو, کہتے ہیں نا انڈر دا سیڈل, کہ وہ آپ کے کمانڈ کے بغیر آگے نہ نکلے. اس کے بعد جو کمیونیکیشن ہے گھوڑے کی, اس میں آپ کو بالکل اپوزٹ ہونا پڑتا ہے. اس میں آپ کو ایک بڑا گیونگ, بڑا انڈرسٹینڈنگ, تھوڑی اس کی بات سنتے ہو, تھوڑی اپنی بات سنتے ہو, پھر آپ کو اس کو نا اس کی ڈیو رسپیکٹ, اس کی نیچر, اس کی کمیونیکیشن. اور گھوڑا بہت باتیں کرتا ہے, کانوں سے باتیں کرتا ہے, باڈی لینگویج سے بات کرے گا, ہر چیز لائک ٹیل یو, ول گیو یو اے سینس کہ میں تنگ پڑ رہا ہوں یا میں ٹھیک ہوں یا میں تیار ہوں. مجھے ایک چیز جو میں نے ہمیشہ کی ہے, وہ جب میں گھوڑے کے پاس جاتی ہوں تو میں اپنا ہاتھ اس کو دیتی ہوں, اور وہ جب مجھے سونگھ لیتا ہے تو مجھے اس کو ہوتا ہے کہ اب تسلی ہے کہ آئی ایم ناٹ کمنگ ٹو ہارم, یا آئی مین نو ہارم. وہ بٹ گھوڑا بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اور میں آج تک گھوڑے نے مجھے کبھی اس طرح نہیں گرایا. لیکن میں کہوں نا, 1-2 دفعہ جب میں جمپس کر رہی تھی, وہ آئی ریممبر سیزن اسٹارٹ تھا, گھوڑے ریسٹ پہ ہوتے ہیں 3-3 مہینے, ان کا پھر دل نہیں کرتا کام کرنے کا. سیزن کا اسٹارٹ تھا اور ہماری ہائی جمپ کا ایونٹ آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں جی میم پریکٹس ضروری ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ جو میرا سب سے تگڑا گھوڑا تھا نا, وہ جیسے ہی جمپ چڑھتا تھا تو وہ پیر اٹھاتا تھا جمپ کے لیے, لیکن ہی وڈ بک می آف آن دا سائڈ کہ نہیں کرنا میں نے کام. وہ دیٹس ون آئی فیل, دیٹس دا ٹوائس آئی فیل ان دیٹ ٹریننگ. لیکن جنرل ہارس رائڈ میں آئی ہیو نیور فالن اور آئی ہیو نیور فیلٹ. اور جہاں آپ گھوڑا تھوڑا سا آپ کو کرتا ہے وہاں یو کنٹرول دا ہارس. لیکن ہماری مینٹالٹی یہ ہوتی ہے, اور اکثر آپ یہ میلوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ الفا موڈ کنٹینیو رہتا ہے, اور اس میں پھر وہ ظلم کی طرف آ جاتے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے گھوڑے کو اسٹارٹ رین سے دیتے ہیں. اس کا ماؤتھ از دیٹس یور اسٹیئرنگ. آپ اس کو تھوڑی رین دیتے ہیں, باڈی لینگویج تھوڑی آگے کرتے ہیں, وہ گھوڑا آپ کو سمجھ جاتا ہے. وہاں یہاں پہ ایڑیاں لگا رہے ہیں, وپس لگا رہے ہیں, ڈنڈے لگا رہے ہیں, مطلب وہ ایک پھر الفا موڈ جاتا ہی نہیں نا. جب گھوڑا کوپریٹ کر رہا ہے
تو پھر اب why do you have to ہاں bear? تو دیٹ از وائی میں وہی ون آف دا ریزنز اکیڈمی شروع کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس نالج کو اب عام کیا جائے. مجھے کیوں اتنا عرصہ لگا ایک استاد ڈھونڈنے میں, اور انفارچونیٹلی جو یہ تو میرے بڑے پڑھے لکھے, ہی کمز فرام اے ویری گڈ فیملی, از ایکچولی ہز گریٹ گرینڈ فادر, ان کے نام پہ پولو گراؤنڈ ہے پشاور میں, جنرل جان زیب, سو ہی از فرام اے ویری لرنڈ فیملی, سو ہی گیو می ہز 2 cents آن دا اسپوٹ. دوسرے جو میرے استاد ہیں جیون جھمٹ صاحب, وہ تو ہی 34 سال میرے خیال سے گورنمنٹ ٹیچر رہ چکے ہیں, اور اب وہ رائڈنگ اسکول چلاتے ہیں. انہوں نے جو مجھے کہا کہ انہوں نے کہا جی ایک بندے نے مجھے ٹریننگ کے لیے بندہ بھیجا, میں نے اس کو سکھا کے واپس, تو مجھے کمپلینٹ آئی کہ جی جیون صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ تو آپ نے ہماری ویلیو ختم کر دیا, اس کو اب سب پتہ ہے. تو وہ جو ایک مینٹالٹی ہماری یہ بھی ہے کہ استاد کی استادی ختم ہو جائے گی اگر وہ سب کچھ نالج بتا دیا اس کو, تو وہ آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. وہ ان کی بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں, اور میں اکثر میلے سے پہلے جی چارپائیاں لگتی ہیں گھوڑوں کے پاس, اور وہاں جہاں آپ کو وزڈم ملتا ہے. ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہو, یا تو کوئی گھوڑا حرکت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو وہی سمجھا دیتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہو بچے یہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا اس طرح کی کوئی آپ کو بات پتہ چلے گی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بڑے صغیر میں ہماری بڑی ٹیلنٹ تھی, سوائے باقی تو چلے جو مرضی آپ کا میوزک لے لیں, آپ کا آرٹسٹ لے لیں, آپ کے وارئرس لے لیں, ایون گھڑ سواری میں بڑا ٹیلنٹ تھا. ہماری جو بھی وجوہات تھیں, فطرت تھی یا کوئی وجوہات تھی, ہم لوگ نے کبھی یہ چیزیں پاس آن نہیں کی. ہم نے ایک قسم کی کنجوسی دکھائی. گورے نے سردرد کی بھی دوائی بنائی تو پوری دنیا میں عام کی, ابھی بھی وہ یہی کام کرتا ہے. میری ساری جتنی آن لائن فالوئنگز ہیں, جون سا آپ ملک کو اٹھا لیں گوروں کا, وہ انہوں نے یہاں پہ مائک لگایا ہوتا ہے, گراؤنڈ میں گھسے ہوتے ہیں, پوری دنیا کو لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑے کو سمجھو, گھوڑے کا یہ طریقہ ہے. ہمیں تھوڑی سی اس چیز میں نکلنا چاہیے ہمارے ہاتھ سے. تو میرے استادوں کا بہت امپیکٹ ہے میرے اوپر اس معاملے میں, اور یہ اکیڈمی از جسٹ مائی وے آف سیئنگ کہ جی جتنا نالج عام کر سکیں میرے خیال سے اتنا یہ بڑھے گا, اتنی وہ اپریہنشن ختم ہوگی, اتنا وہ کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں. آئیں آ کے ٹرائی کریں, گھوڑے کو سمجھے, جس کی کنیکشن بن گیا وہ اس کھیل کو اور آگے لے کے جائے گا.